السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ رب زدنا علما وعملا، رب زدنا علما وعملا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد جو ہے وہ اس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دے اور ہمیں خیریں اور برکتیں سمیٹنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورہ النحل سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ النحل پارہ نمبر ہے 14 اور سورہ النحل کا آغاز ہے۔ یہ سورہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لیے اس صورت کا ایک اور نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی صورت۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے انعام بیان ہوئے ہیں جو اللہ پاک نے انسان کے لیے یہاں کیے ہیں، تو نعمتوں کی صورت بھی کہا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو بنیادی اس کا عقیدہ جو جہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آن پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے بہت پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، وہ اس وحی کے ساتھ جو کہ زندگی بخشتی ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور یہ کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ جو مکہ والے بار بار کہتے تھے کہ لے آؤ وہ جس کا تم وعدہ دیتے ہو، وہ حکم لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت سے ڈراتے تھے کہ اللہ کے ہاں آپ کو پیش ہونا ہے اور آپ کو اٹھایا جانا ہے اور قیامت آنی ہے، تو اس بات سے ڈراتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ لے آؤ پھر، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آ ہی رہا ہے، وہ فیصلہ جس کی یہ لوگ جلدی مچا رہی ہیں بس وہ آ گیا، آنے ہی والا ہے۔ خلق السماوات خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ تعالی اما یشرکون، اور جو لوگ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ یعنی انسان کی جو حقیقت ہے وہ اپنی حقیقت کو جب بھول جاتا ہے تو اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگتا ہے۔ یہ جھگڑا ہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ لے آؤ جو تم لانا چاہتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہتے کہ
اٹھایا جائے گا تو وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے باپ دادا جو اتنے سالوں سے مر گئے ہیں وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، تو بحث مباحثہ کرتے۔ اور ایک مشرک جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کوئی قبر کی پرانی ہڈی لے کر آیا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ہاتھ میں مسلی تو وہ بالکل برادہ سے بن گئی، تو کہنے لگا کہ اس کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو کہ اس کو زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ تو یہ ایک طرح سے بحث مباحثہ جھگڑا ہی تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی حقیقت پر تو غور کرے انسان کے، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور جب اللہ نے اس کو بھلا چنگا بنا دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور اب یہ اٹھ کے تو اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان چوپایوں کی جو کھالیں ہیں ان کے لیے، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، یعنی خیمے بنائے جاتے تھے چمڑے سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تم اب سامان استعمال کرتے ہو یہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ان چوپایوں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں ان چوپایوں میں۔ ظاہر ہے ان کے پاس وہ تھا، مویشی جو تھے، اونٹ بھی تھے ان کے پاس، اور بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں جنہیں یہ چراتے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم ان کو چراگاہ سے شام کے وقت واپس گھر لاتے ہو، اور جب صبح تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تو وہ بھی ایک تمہارے لیے خوشی کا منظر ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور زینت کا سامان یہ ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور بہت سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم ساروں کو ہدایت دے دیتا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اب اللہ پاک نے جو یہ چیزیں دنیا کی پیدا کی ہیں تو یہ ہے مادی دنیا، مادہ، اس مادے سے بنی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد توجہ یہ دلائی ہے کہ جس طرح وہ رب تمہارے دنیا کے ساز و سامان کا انتظام کر رہا ہے، اسی طریقے سے وہ تمہاری روح کے روحانی زندگی، روحانی ہدایت، روحانی جو تمہاری سیدھا راستہ ہے اس کو دکھانے کا انتظام بھی اسی کے ذمے ہے۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا، ہدایت کا راستہ اسی کے ذمے ہے، اس لیے یہ رسول بھی جو تمہارے پاس آیا ہے یہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ تو جو رب اس دنیا کی زندگی جو کہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے اتنی بے شمار چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو کیا وہ تمہاری ہدایت کے سامان سے غافل ہوگا؟ وہ تمہاری ہدایت کا بھی ذمہ لیتا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں اور جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یعنی یہ پانی ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، اور جب یہ زمین میں جاتا ہے تو اس زمین سے کتنے زیادہ انواع و اقسام کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی شکل صورت الگ۔ پانی تو ایک ہی دیا تھا لیکن یہ اتنی رنگ برنگی چیزیں کس ذات نے اگا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس چیز میں، کہ اگر تم اتنی سی بات بھی سوچ لو، اس چیز میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے. مسخر کا مطلب ہے خدمت پر لگا دیا ہے کہ رات اور دن تمہاری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے ہیں جو اللہ کے حکم سے مسخر ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوان، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے تمہاری خاطر زمین میں بہت ساری رنگ برنگی چیزیں، مختلفا الوانہ، بہت مختلف رنگ ہیں، تو اس کی یہ چیزیں اللہ نے پھیلا رکھی ہیں، وہ بھی اسی کے حکم سے کام میں لگی ہوئی ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں. تو یہ رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کے تو ان کے خالق پر غور کرو کہ خالق کون ہے. تو وہ خالق جو ہے اس نے کس کے لیے پیدا کیے؟ تمہارے لیے. اور تم کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بتوں پر. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان سوچے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی کام پہ لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. مچھلیاں جو تازہ تم کھاتے ہو وہ سمندر سے آتی ہیں، وہ بھی تمہارے لیے کام پہ لگا ہوا ہے، اور اس سے تم زیورات نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. اب جو سچے موتی ہیں یہ یہ سمندر سے نکلتے ہیں، اور بھی کئی قسم کے موتی ہیں، گھونگے ہیں، اور بھی جو انسان زیورات میں استعمال کرتا ہے تو یہ سمندر سے نکلتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اس میں کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کو چیرتی بھی جاتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اپنی روزی اور معاش کا جو سامان ہے وہ بھی اللہ نے رکھا کہ تم اس پانی سے اللہ کا فضل تلاش کرو. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو تمہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے تم. اور کس لیے کیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کو دیکھو کہ اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، یعنی اتنے پہاڑ لگا دیے تاکہ انسان کی زمین جو ہے وہ ہلے نہیں، اپنی جگہ پہ جمی رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تمید بکم، اس لیے ڈالے کہ تمہیں لے کر وہ ڈگمگا نہ جائے. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور زمین میں نہریں جاری کی ہیں اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب جیسے زمین کے راستے ہیں، اگر آپ کے لیے راستہ نہ ہو تو آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. ہم لوگ اب ہمیں جب کسی کا ایڈریس نہیں معلوم ہوتا تو ہم گوگل میپ لگا لیتے ہیں، تو ہم نے ایپس بنا لیے کہ وہ ہمیں راستہ دکھا دیں کہ ہمیں بھٹکتے نہ پھریں. اور بعض اوقات جب ہمیں راستہ نہیں ملتا تو ہم قریب ہی ہوتے ہیں، کسی کے گھر جانا ہو تو قریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں راستہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم گھوم رہے ہوتے ہیں ہمارا کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ راستے جو ہیں یہ زمین میں اللہ نے بنائے. اگر زمین میں راستے نہ ہوتے تو انسان کہیں بھی سفر نہیں کر سکتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خالی راستے ہی نہیں بنائے، وعلامات، اور راستوں کو پہچاننے کی نشانیاں بھی بنائی ہیں. وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں کہ رات کا وقت ہے تو رات کو راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے کام لیا جاتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، اب یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کیا وہ ذات اس کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ یہ بت جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ تو کیا افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی تمہیں سبق نہیں ملتا کچھ بھی؟ آیت نمبر ہے 19. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ یہ تو نعمتیں جو اللہ نے گنوا دی ہیں موٹی موٹی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو تم انہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس میں لکڑی اور پتھر کے بت بھی آ گئے، اور دوسرا جو کسی کو اپنی کسی بزرگ وغیرہ کو یا کسی ولی پیر کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے کہ ان کو بھی معلوم نہیں کہ انہیں دوبارہ سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 24۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، قالو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، یہ ان باتوں کا نتیجہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لیں گے۔ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے تھے۔ الا ساء ما یزرون، یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ کسی کو جو گمراہ کرتا ہے تو کل کو اس کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا، اور اگر کوئی کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی مکر کے منصوبے بنائے تھے، چالیں چلی تھی رسولوں کے خلاف۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہی کو اکھاڑ پھینکا۔ فخر علیہم السقف، پھر ان کے اوپر چھت بھی گرا دی، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں احساس بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ لوگ جو جن کو علم عطا ہوا تھا اس دن وہ کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ بے شک بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے کافروں پر۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ لوگ جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو کافر لوگ ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت کیا کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں، فرمانبرداری سے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ کیوں نہیں، اللہ تو ہر وہ چیز جو تم عمل کرتے تھے جانتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، لہٰذا آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ فرشتے اب ان کو کہتے ہیں فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر اتاری ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین،
یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے. جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں ہمیشہ کے، وہ اس میں داخل ہوں گے، اس میں نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاءون، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جزا دیتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ والے جو لوگ ہیں نیک لوگ، جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کا سلام ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ جو تم نیک اعمال کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا یہ لوگ کافر لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا اللہ کا حکم ان کے پاس آ جائیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر جو کچھ برے اعمال انہوں نے کیے اس کا وبال ان کو پہنچا. وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، اور کہا ان مشرکوں نے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرتے. نحنو ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرام قرار نہ دیتے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو رسول کے لیے تو صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف پہنچا دے. یعنی اپنے شرک کی ذمہ داری بھی اللہ پر ڈال رہے ہیں اور اپنے اپنے باپ دادا کے شرک کی بھی. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. تو یہ ساری چیزوں کا جواب جو ہے ہمیں پیچھے ہم نے جتنی صورتیں پڑھی ہیں، سورہ مائدہ ہے، سورہ النساء ہے، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے وہاں دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اس رسول نے آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اور شیطان کی جو ہیں اعمال ان کو بھی طاغوت کہتے ہیں. تو یہ لوگ جو بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے اسے طاغوت کہا گیا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو لوگوں میں سے جب یعنی رسول آتے تھے ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ لوگ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر تم زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. کیونکہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ ان کے جب یہ سفر پہ جاتے تھے تو ان کے راستے میں قوم لوط کی بستی بھی آتی تھی، قوم صالح کی، مدائن صالح جو ہے اب تو اس کا بہت چرچا ہو رہا ہے. تو وہ یہ بستیاں عذاب جن پر اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے تو وہ ان کے راستوں میں آتی تھیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرا چل پھر کر دیکھ لو کہ وہ لوگ جو اللہ کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. ان تحرس علی ہداہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر آپ اس بات کے حرص رکھتے ہیں علی ہداہم کہ یہ سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، لیکن اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہو جائے اس کو ہدایت نہیں دیتا. وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی مددگار میسر آئے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ زور لگا لگا کر اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں. لا یبعث اللہ من یموت، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بلا،
کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں زندہ کرے گا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زندہ مرنے کے بعد جو زندہ کرنا ہے، دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تم لوگ یہاں پر اعمال کرو، اس کے بعد جب تم اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، تمہیں زندہ کرے گا تاکہ تم اپنے اعمال کا حساب دو۔ بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، تو کیوں نہیں اللہ پاک زندہ کرے گا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ لوگوں کے سامنے جب زندہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ واضح کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ کس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، انہم کاذبون، کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے رہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے اتنی بس بات ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات اللہ پاک اس نے یہ بتایا کہ زندہ جو پہلے اتنی چیزیں اللہ نے پیدا کر لی ہیں، تو موت کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو جو کام کرنا چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، تو جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر لی، اپنا وطن چھوڑا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یعنی یہ جو مکہ والے تھے، یہ صحابہ کرام پر جو ایمان لوگ لے آئے تھے ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں، تو ہجرتیں ہوئیں حبشہ کی طرف، ایک دو بار ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو اب اللہ پاک نے ان مہاجرین کے لیے اجر بتایا کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اللہ انہیں اچھے بدلے دے گا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کیوں کہ وہ لوگ صبر کرتے تھے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں بلکہ مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح کے آدمی ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے وہ بھی مرد ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو یہ جو ہیں اہل ذکر جن پر ہم نے وحی نازل کی ہے، ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں یہ یہود اور نصارہ جن کے پاس کتاب ہے، تورات اور انجیل ہے، ان کے پاس اللہ کے ذکر موجود ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ جو ان کے پیغمبر تھے وہ مرد ہی تھے، بالبینات والزبر، اللہ پاک نے جو پیغمبر بھیجے ان کو روشن دلائل دیے اور آسمانی کتابیں دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر واضح بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا پھر اللہ انہیں ایسے اپنی گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے جائیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو کمزور کرتا جائے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، پس بے شک تمہارا رب تو اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ عذاب نہیں آ رہے
تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس کہ یہ شفقت ہے، بندوں پر رحمت ہے کہ وہ اس طرح تم پر عذاب نہیں لا رہا، ورنہ وہ چاہے تو ہر طرح سے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کے سائے، شمائل سجدا للہ، اس کے سائے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو سائے ہیں، سایوں کے لیے بھی اللہ نے بتایا کہ ان کا بھی ایک مقصد ہے، یہ لوگ بھی، سائے بھی جو ہیں، دائیں کو کوئی ہوتا ہے کوئی بائیں کو ہوتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یخافون ربہم، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس پر پورا اترتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت نمبر 51، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ اللہ صرف ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھی سے ڈرا کرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اسی کے لیے دین جو ہے، اطاعت جو ہے ہر حال میں واجب ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا اور لوگوں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر اور جو تم کو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم پھر اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تمہاری تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کیسی ناشکری وہ کرتا ہے کہ جو ہم نے نعمت اس کو دی تھی اس کی وہ ناشکری کرتا ہے۔ فتمتعوا، پس ٹھیک ہے کہ تم فائدہ اٹھا لو، عیش کر لو، فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ حصہ لگاتے ہیں ان کا جن کو خود اس کی حقیقت معلوم نہیں اللہ کے رزق میں سے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم کیسے بہتان لگاتے تھے۔ یہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی جو یہ پیدا کردہ اشیاء ہیں، یعنی کھیتیاں اور مویشی چوپائے، ان کے حصے لگاتے تھے، اپنے بتوں کے نام وقف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم جھوٹ بہتان باندھتے ہو ان سب کا سوال کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ بیٹے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور تمہارا یہ حال ہے، اللہ کے لیے تو تم نے یہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کی ہیں تو ہمیں بیٹیاں رکھنا زیب نہیں دیتا، ایک یہ بات، اور دوسرا یہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ بیٹی جو تھی ان کے لیے باعث عار تھی، باعث شرم تھی کہ اس کو بیاہنا پڑے گا تو داماد ہوگا، اور وہ داماد جو ہوگا وہ ہمارے گھر آئے گا، تو داماد ہمیں بنانا پڑے گا، تو یہ ان کے لیے باعث شرم تھا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے، تو اس حساب سے وہ لڑکوں کو بھی، بیٹیاں بھی دفن ہوتی تھیں اور چھوٹے بچے بھی مار ڈالتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہیں، تو خود ان کا حال یہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، مسودن، چھا جاتی، سیاہی چھا جاتی اس کے چہرے پر، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں کڑتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ،
اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کو کیا خوشخبری دی گئی ہے، کہ لوگ جو ہیں اس کو تانا دیں گے۔ ایمسکہ علی ہون، سوچتا ہے کہ یہ ذلت برداشت کر کے اس کو اپنے پاس رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں اس کو گاڑ دے، الا ساء ما یحکمون، البتہ بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اس وقت یہ بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے، ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا۔ اور آج بیٹیوں پر اسلام کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بیٹی کو نہ صرف اس زندگی کا حق دیا، بلکہ اتنی زیادہ فضیلت بتائی ہے، اس کو رحمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ عورتوں پر ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قرآن پاک ہمیں ملا، آپ کے ذریعے سے، اور آپ کی تعلیمات سے عورتوں کو زندگی کا حق ملا، نہ صرف بلکہ جائیداد میں بھی ان کو حصے ملے۔ ان کو پالنے اور پرورش کرنے کی فضیلتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کو اللہ نے بیٹیاں اور بیٹے دیے اور اس نے ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی اور ان کو ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، اور پھر اس بیٹی کو اس نے اچھی تربیت کر کے آگے بیاہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر جس کو یہ بھی بتایا کہ جو بیٹیوں سے آزمایا گیا، یعنی زیادہ بیٹیاں اس کو دی گئیں، تو اس کے لیے اور اس نے ان کی تربیت اچھی کی اور انہیں بیاہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، آپ نے 3 بیٹیوں کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے کہا ہاں 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر کسی نے کہا اگر کسی کی 1 ہو، آپ نے کہا ہاں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو آپ نے اس کو رحمت قرار دیا تاکہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ نفرت نہ کریں۔ اور آج یہی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں بن جاتی ہیں اور وہ اٹھتی ہیں اور اللہ کے خلاف سب سے زیادہ بولنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں پردے کا حکم کیوں دیا گیا، تو ہمیں ہماری گواہی عادی کیوں ہے، اور ہمارے لیے یہ جو وراثت ہے یہ لڑکے سے کم کیوں ہے، اور ہمیں ملازمت کرنے کے حقوق کیوں نہیں دلی، ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو مرد یہ کریں تو ہم کیوں نہ کریں، وہ گھر سے باہر جائیں تو ہم کیوں نہ جائیں۔ تو یہی بیٹیاں بہنیں جن کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور آج وہ سینہ تان کے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر ہے 60، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی مثال بہت اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پکڑ کرنے لگتا تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ یہ اللہ نے جو لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تو یہ سارے ڈھیل کی وجہ سے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، تو اگر ہر غلطی پر پکڑ ہو جاتی تو کوئی جاندار بھی زمین پر باقی نہ بچتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک معین وقت ہے، ایک مقرر وقت ہے، وہاں تک مہلت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی وہ مہلت کی گھڑی آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ ایک لمحہ، ایک ساعت، لہجہ، ایک سیکنڈ بھی نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جو خود ان کو ناپسند ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور پھر بھی ان کی زبانیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اپنی جھوٹی تعریف بیان کرتی ہیں۔ لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، لازمی بات ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور ان کے حصے میں جو آگ ہے ان کو وہیں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں
ہم نے ان کے پاس بھی پیغمبر بھیجے تھے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، پھر ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو خوب مزین کر دیا، یعنی جو جو بھی کوئی برا عمل کر رہا ہوتا ہے شیطان کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، تو شیطان اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ شیطان جو ہے وہ ہی ان کا ساتھی ہے، اليوم، آج کے دن بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور جب ان کو دردناک عذاب ہوگا تب بھی وہ ان کا ساتھی ہوگا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آپ واضح کر دیں اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے اس کے یہ جو اختلاف کر رہے ہیں راستوں میں کہ کون سا راستہ حق کا راستہ ہے اور کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو اللہ پاک نے بتایا کہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہی تو ہم نے کتاب نازل کی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تاکہ یہ کتاب جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ اب یہی جھگڑا ہے ان کا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین بھی مردہ تھی تو ہم نے اس کو جب زندہ کیا ہے، پانی برسایا اور اس کو زندہ کر دیا، تو تمہارا زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ان فی ذالک، اس میں جو اگر تم سنو بات تو اس میں نشانی موجود ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک جو جانور چوپائے ہیں تمہارے مویشی ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں بھی سوچنے سمجھنے کا سامان ہے، کیسے ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تم کو ان کے پیٹوں سے ایک مشروب پلاتے ہیں جو کہ صاف ستھرا دودھ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، پیٹ سے نکلتا ہے، اور پیٹ میں اور کتنی غلاظتیں ہوتی ہیں، مویشی کے پیٹ میں کتنی غلاظتیں ہیں، تو ان ساروں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ایک صاف ستھرا، اب یہ غلاظت کا اللہ پاک نے بتایا کہ ببینی فرسن، گوبر و دمن اور خون، گوبر اور خون کے درمیان میں اللہ پاک نے ایک صاف ستھرا پینے کے لیے دودھ جو ہے وہ خوشگوار غذا کے طور پر دیا ہے، تو یہ کم نشانی ہے، وَمِن ثمرات النخیل، اور پھر تمہارے لیے کھجوروں کے پھل پیدا کیے، والعناب، اور انگور، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس انگور سے تم ایک جو شراب ہے نشہ وہ بھی تیار کرتے ہو، اور یہ ایک اچھا رزق ہے، پاکیزہ رزق ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو قوم عقل رکھتی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ بات ڈال دی، سورت کا نام النحل ہے، تو نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے جہاں اور نعمتیں گنوائی ہیں وہاں شہد کا تذکرہ بھی کیا کہ شہد کو دیکھو وہ کیسے بنتا ہے، شہد کی مکھی کی طرف غور کرو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تو پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یارشون، اور یہ جو لوگ بیلیں اوپر چڑھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا، ثم کلی، پھر کھا، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، فسلکی سبلا ربک ذللا، اور جو راستے رب نے تیرے لیے بنائے ہیں انہی راستوں پر چل، یعنی جو طریقہ اللہ نے تجھے دکھایا ہے اسی طریقے پر چل، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، پھر وہ مکھی جو ہے وہ مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر وہ جب چھتا بناتی ہے تو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے، اس مشروب میں، اس شہد میں کیا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اب شہد بھی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو
اور غلاظتیں بھی نکلتی ہیں، لیکن شہد کیسا شفاف ہے، کیسا مشروب ہے، کیسی شفا ہے اس کے اندر، اس کے مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں، جس طرح کا وہ رس چوستی ہے اسی رنگ کا شہد بنتا ہے۔ واللہ خلقکم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، وہی تم کو فوت کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناکارہ عمر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی زندگی اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ایسی زندگی ہوتی ہے، عمر اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ان کی عمر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ جیسے زیادہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ ناکارہ عمر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، سماعتیں، کان کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پیروں میں راشہ آ جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، بیکار ہو کر بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی کو تو ہم اس طرح کی ناکارہ عمر دیتے ہیں اور کسی کو جلدی فوت کر لیتے ہیں۔ یہ ناکارہ عمر میں اس میں بھی ایک نشانی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ پتہ چلے کہ پہلے تو یہ بڑا عالم تھا، ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا، فیصلے کرتا تھا، دوڑتا بھاگتا کام کرتا تھا، اب یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ ایسا ہو جاتا ہے بندہ کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو بہت زیادہ رزق دے دیا اور کسی کو تھوڑا رزق دے دیا، تو فضیلت دی ہے ایک دوسرے کو۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ لوگ جن کو برتری دی گئی، فضیلت دی گئی ہے رزق میں، وہ لوگ اپنا رزق اپنے غلاموں میں لوٹا نہیں دیتے کہ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، ان کے وہ ان کے برابر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ایک مثال دے رہے ہیں، اگر کوئی شخص بڑا غنی ہے، بڑا رزق والا ہے، اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، تو اس کے غلام ہوں تو وہ ایسا کرتا ہے کہ سارا رزق اپنا غلاموں میں بانٹ دے اور سارے برابر برابر ہو جائیں، کہ غلام بھی اس کے برابر ہو جائیں۔ فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی کہ جو کوئی افضل ہے وہ اپنے ساتھ کسی کی برابری کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ افضل ہے، اللہ بالا ہے، اس نے، وہ خالق ہے، اس نے اتنا کچھ تخلیق کیا، اب تم اس کے ساتھ برابری کے لیے اپنے بت اور جن کو جو شرک کرتے ہو وہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہو، اپنے لیے تو تم برابری کا تصور نہیں کرتے کہ تمہارے غلام تمہارے برابر آ جائیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، اور من انفسکم ازواجن، اور تمہاری بیویاں اس نے بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا کیے، وحفدتن، اور پوتے عطا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک جہاں اتنی نعمتیں گنوا رہے ہیں وہاں اللہ پاک نے فیملی کا بھی ذکر کیا کہ اس نے تمہارا خاندان بنایا، بیٹے ہیں، پھر بیویاں ہیں، بیٹے ہیں، پھر پوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے دی ہیں، ان کو بھی دیکھو۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، تو کیا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو اللہ کو چھوڑ کر یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ زمین میں یا آسمان میں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتی ان کو، اور نہ وہ ان کو دے سکتی ہیں، تو یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ یہ لوگ مثالیں گھڑتے تھے اللہ کے بارے میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مثال کیا دیتے تھے، جیسے اب بھی آپ کو لوگ دیں گے مثال کہ جیسے دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے کرندے ہوتے ہیں، اس کے خدمتگار ہوتے ہیں، اس کے لشکر ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ جو بت ہیں یہ ہمارے ہم ہے تو اللہ بڑا، لیکن یہ اس کے سفارشی ہیں، یا یہ اس کے معاون ہیں، یا اس کے یہ لشکری ہیں،
تو یہ اس طرح کی مثالیں گھڑتے تھے. تو کہتے ہیں نا کہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے مختلف اختیارات ان بتوں کو سونپ رکھے ہیں. یعنی یہ دیوی دیوتا جو ہیں، کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی اولاد کا خدا ہے، کوئی نعمتوں کا خدا ہے، کوئی دعائیں سننے کا خدا ہے. اسی طرح کے خدا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بت پرست ہے، ہندو جو لوگ ہیں ان کے بت ہیں، ہر ہر شعبے کا ایک الگ انہوں نے بت بنایا ہوا ہے. اسی طرح مکہ والے بھی کہتے تھے کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی ایسا، کوئی ویسا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں تم اللہ کے لیے نہ گھڑو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہو جو کسی کی ملکیت میں ہو، اس کا کوئی اختیار اپنا نہ ہو. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ شخص ہو جس کے ہم نے بہت اعلیٰ اچھا رزق دیا ہو. فہو ینفق منہ سرا وجہرا، اور وہ اپنے رزق میں سے صبح شام جیسے چاہے اعلانیہ پوشیدہ خرچ کرتا ہو. حل یستوون، تو کہ کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو غلام ہے، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ خرچ کرنا چاہے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اختیار نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے اس کے پاس. اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال ہے، چھپے خرچ کرے، اعلانیہ خرچ کرے، صبح کرے، شام کرے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ اختیار میں برابر نہیں ہے تو تمہارے بت، تمہارے دیوتا، تمہارے جو جن کو تم پکارتے ہو، وہ اور اللہ کی ذات، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان جانتے ہی نہیں. اب ایک اور مثال اللہ پاک بتاتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، ایک جو ہے ان دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے وہ گونگا ہے، جو کوئی کام ڈھنگ سے کر نہیں سکتا، یعنی کوئی اسے کام جو ہے اس سے ہوگا نہیں صحیح. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مولا یعنی اپنے آقا پر بوجھ ہے، یعنی غلام ہے گونگا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے کیونکہ اس کا کوئی کام وہ ڈھنگ سے کر نہیں سکتا. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے اس کا آقا، تو وہ کوئی صحیح بات کر کے نہیں لاتا. بخیر یعنی خیر لے کر نہیں آتا، غلط کام ہی کرتا ہے. حل یستوی ہوا، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ ومن یأمر بالعدل، جو ایسا شخص ہو جو عدل کا حکم دیتا ہو، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہو، تو کیا یہ شخص اور وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان کا اور زمین کا. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب، اور جو یہ گھڑی ہے قیامت کی، یہ تو قریب ہی ہے ایسے کہ جیسے پلک جھپکنا. قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے کے قریب جیسا ہے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر ہے 78. واللہ اخرجکم من دون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ اور نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار، اس نے تمہارے لیے سماعت، کان بنائے سننے کے لیے، والابصار، اور آنکھیں بصارت بنائی. اب یہ اس میں دو چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جب جسم کے اعضاء بناتے ہیں، ان اعضاء میں وہ طاقت بھی دیتے ہیں جس کا جو ان کا مقصد ہے، جو ان کا کام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کان بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں کان بنایا تو کان کے اندر سننے کی صلاحیت دینا، وہ ہے سماعت. کئی لوگ ایسے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، کان تو لگے ہوئے ہیں چہرے کے ساتھ لیکن وہ سن نہیں سکتے. تو اللہ نے یہاں پر سماعت کا ذکر کیا ہے. ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے کتنے اعضاء ہیں، اور ان اعضاء، تمام اعضاء کے الگ الگ کام ہیں. جو بھی کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہو، کئی لوگوں کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے، تو غور سے دیکھیں
کہ یہ چھوٹا سا کان جو ہے، کان کے اندر اللہ نے سننے کی صلاحیت ڈالی ہے. کوئی ڈال سکتا تھا اگر وہ نہ ڈالتا تو. ابصار آنکھیں ہیں تو آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے. آنکھیں دے دیتا، کتنے لوگ ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، دیکھنے کی بینائی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا. اعضاء کے اندر ان کی جو صلاحیت ہے وہ ڈالنا، اور ماں کے پیٹ کے اندر سے وہ بندہ بچہ لے کر آتا ہے، تو یہ کاریگری کون کر سکتا ہے. والافئدہ، اور دل بناتا ہے. دل بنائے ہیں، دلوں کے دل جو ہے دھڑک کرائے، اور دھڑکن محسوس ہوتی رہتی ہے، ماں کو محسوس ہوتی رہتی ہے. ابھی دنیا میں نہیں آیا بچہ، لیکن ماں اس کے دل کی دھڑکن سنتی رہتی ہے. تو یہ چیز کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا. لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو پرندوں کو کہ ہم نے انہیں آسمان میں فضا میں مسخر کر دیا ہے، کیسے فضا میں اوپر اڑتے پھرتے ہیں. یہ جو السماء، آسمانوں کی فضاؤں میں پرندوں کے اڑنے کو اللہ یہ انسان نے دیکھا کہ یہ تو ہم مسخر ہے ہوا میں پرندے، تو اس نے ہواؤں کو تسخیر کر لیا، اور اس نے پرندوں سے ہی سیکھا کہ جہاز کیسے اڑایا جا سکتا ہے، تو اس نے طیارے بنا لیے. ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام سکتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں قوم ایمان لانے والی کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور وہ اللہ جس نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے. تستخفونہا، تم وہ ہلکے پھلکے محسوس کرتے ہو. یوم ذانکم و یوم اقامتکم، کہ جب تم نے سفر پر روانہ ہونا ہوتا ہے اور جب تم نے کسی جگہ ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وہ خیمے جو ہیں وہ تمہارے گھر ہی ہیں، وہ ہلکے پھلکے، تم ان کو اٹھا لیتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لا کر لے جاتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور یہ جو کھالیں ہیں جانوروں کی، جو کھالیں ہیں ان کے اون ہے، اس اون کو بھی وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، ان کے روئیں ہیں. کچھ جانور ہیں جن کی اون ہوتی ہے، شیپ جو ہیں ان کی اون ہے. کچھ جانور ہیں ان کی روئیں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں. ان میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اثاثا ومتاعا الی حین، ان میں بھی تمہارے لیے ایک مدت تک کا سامان ہے، گھریلو ساز و سامان کے اس میں بھی چیزیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں اب کتنے فائن طریقے سے ہمارے پاس آتی ہیں. پہلے تو یہ لوگ ہاتھوں سے بناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اتنی عقل دی ہے وہ کیسی فائن چیزیں بنا رہا ہے، بیگ بھی بنا رہا ہے، شوز بھی بنا رہا ہے، برش بھی بنا رہا ہے، اور بہت سی اشیاء ہیں جو یہ جانوروں کی کھال سے بنتی ہیں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو اپنی چیزیں پیدا کی ہیں اس کے لیے تمہارے لیے سائے بنا دیے. پہاڑوں کا جو سایہ ہے اس کے سائے میں، درختوں کا جو سایہ ہے اس کے سائے میں، چیزوں کے سائے، یہ تخلیق اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سائے بنائے. سایوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ اس نے سائے بھی بنائے. ابھی کوئی چیز رہ گئی ہے جو اللہ نے نہ گنوائی ہو، کوئی نعمت رہ گئی ہے جو اللہ نے نہ گنوائی ہو، اسی لیے سورت کا نام سورۃ النعم ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی. تم اپنے لیے پناہ تلاش کرو تو پہاڑوں کی کھو میں جا کے چھپ جاؤ. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں جنگ سے محفوظ رکھتے ہیں. گرمی اور سردی کے لیے جو یہ کرتے استعمال کرتے تھے، اور جنگ سے بچنے کے لیے زرہیں جو ہیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک لباس ہے. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرمانبردار بنو. فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین، اتنی نعمتیں سننے کے بعد، اتنی دلیلیں سننے کے بعد اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، پس بے شک آپ کے ذمے تو صرف واضح پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں
پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر ان میں سے تو کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اس دن جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم لا یوزن للذین کفروا پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ولا هم یستعتبون کہ وہ توبہ کریں. اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو کہ وہ کوئی عذر پیش کریں یا کوئی توبہ کر لیں. جو جب دنیا میں وہ کفر کرتے رہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہ کھڑا کرے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وہ عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک الذین کنا ندعو من دونک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون اس موقع پر وہ جو ان کے شریک ہوں گے وہ ان کی بات انہی کی طرف پلٹا دیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ اور اس دن اس موقع پر وہ اللہ کے سامنے فرمانبرداری میں بولنے لگیں گے. وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو بھی وہ افطرا پردازیاں کرتے تھے جھوٹے بہتان باندھتے تھے وہ سارے کے سارے ان سے کھو جائیں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکا. زدناہم ہم ان کو زیادہ دیں گے. عذاباً فوق العذاب عذاب در عذاب یعنی ان کے عذاب میں ہم اضافہ کرتے رہیں گے. بما کانوا یفسدون اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ اور اس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ علیہم ان پر یعنی ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے. من انفسہم انہی میں سے وہ کون ہوں گے انہی کے پیغمبر ہوں گے. جس قوم میں جو بھی نبی بھیجا گیا انہی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور ہم آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. یعنی پہلے ہر قوم کا پیغمبر گواہی دے گا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تو لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت پہنچی ہی نہیں تھی ہم تک تو کسی نے ہمیں بات پہنچائی ہی نہیں تھی. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ ہدایت ہے اس کتاب میں سیدھا راستہ ہے اور رحمت ہے اور بشارتیں ہیں ایمان اسلام لانے والوں کے لیے. یہ کتاب جو ہدایت کا سامان ہے تو اب ہمیں ہدایت کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب ہمارے لیے اللہ پاک نے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے. تو خوشخبریاں بھی ہیں اسلام لانے والوں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ اور اللہ تعالیٰ برائی سے منع کرتا ہے. وَالْمُنْکَرِ بے حیائی سے اور برائی سے. وَالْبَغْیِ اور سرکشی سے. یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو. اذا عاہدتم جب تم اس وعدے کو کر لو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ اور اپنی قسمیں مت توڑو. بعد توکیدہا یعنی قسموں کو پختہ کیا ہوا تھا تو اب انہیں مت توڑو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا اور جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیتے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم افعال کرتے ہو. آیت نمبر 92 دیکھیں. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا اور اس عورت کی مانند نہ ہو جانا
جو اپنا سوت توڑ لیتی ہے، من بعد قوت انکاسا، اپنی مضبوطی سے، مضبوطی سے سوت بناتی ہے، اس کو کاٹتی ہے، پھر بعد میں خود ہی ادھیڑ لیتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی تم اپنی قسموں کو توڑ کر فساد کا ذریعہ نہ بنو، ایسے کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں۔ پہلے وعدہ کیا، پھر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس وعدے کو توڑ دیا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ تمہیں کھول کے یہ باتیں بتا دے گا، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں کہ تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ اس کے نتیجے میں تم میں کسی اور کا پاؤں جو ہے جمنے کے بعد پھسل جائے۔ فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے لگو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ عذاب، اور تمہارے لیے اگر ایسا کرو گے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی قسم توڑنے کا یہ نقصان اللہ پاک نے بتایا کہ جب تم قسم توڑو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی پھسل جائے، تم کوئی اور شخص بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ پہلے تو وہ اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے، اب وہ تمہیں دیکھ کر پھسل گیا تو اس کا گناہ کا سبب بھی تم بنے، تو تمہیں دوہرا جو ہے پھر گناہ ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا اس سے بھی منع کیا گیا، اور جب قسم کھا لی جائے اس کو دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ وعدہ، وہ قسم توڑ دینا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ کے اگر تم سمجھو تو یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ کے وعدے کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اور یہ اللہ کے پاس سے تمہیں اجر ملے گا اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی انسان اپنے فائدے کے لیے یہ کام کرتا ہے نا، کہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے تو قسم بھی توڑ لی، وعدے بھی توڑ لیے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس فائدے کے لیے دنیا کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو تو وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر کرو گے تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی شخص نیکی کرے، کوئی مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو کہ اچھے اعمال کا ہم بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اب یہاں پر عورت اور مرد دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سارے احکامات جو ہیں مردوں کے لیے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ثواب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عورت بھی جو نیک کام کرے گی اس کو بدلہ ملے گا، جو بھی مومنہ عورت ہے اس کو نیک کام کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں جس میں کہ اللہ پاک نے مردوں کے لیے زیادہ فضیلت رکھ دی، جیسے کہ نماز بعد جماعت ہے، اس کے لیے اجر بتایا گیا کہ 27 گنا
زیادہ فضیلت رکھتی ہے نماز با جماعت گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے. تو اب عورت یہ کہے کہ مردوں کو تو 27 گنا ثواب مسجد میں ملتا ہے تو میں کیوں گھر میں پڑھوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. مردوں کے جو کام ہیں وہ مرد کریں گے تو اس میں ان کا ثواب ہے. عورت جو کام جس طریقے سے اسے کہا گیا وہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ثواب کو ضائع نہیں کریں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن پڑھیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اب یہاں پر جو یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اس سے پہلے اس کا ادب یہ سکھایا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگا کرو, اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, تاکہ جو پہلے نیکیاں بتائی گئی نا کہ یہ تمام نیک اعمال جو ہیں جن پہ جزا ملنی ہے, تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ان اعمال کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے, ان اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو قرآن پاک ہے یہ بھی ایک نیکی ہے, اس کی تلاوت بھی ایک نیکی ہے. تو شیطان تمہیں ضرور بہکائے گا, پھسلائے گا, وسوسے سے دلائے گا, تمہاری نیکی کو خراب کرے گا. تو اللہ پاک نے کہا کہ شیطان مردود ہے, اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اور قرآن پاک کا یہ ادب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھ لو گے, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے, تو انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا تو پھر جو شیطان ہے اس کا زور نہیں چلتا, ایمان والوں پر اس کا زور نہیں چلتا. وعلی ربہم یتوکلون اور یہ ایمان والے جو ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون بے شک اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں, جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, تو ان پر شیطان کا پھر زور چلتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ اب جب ہم کوئی ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا انما انت مفتر تو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے. لیکن کافر لوگ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے. ایسا ہوتا تھا, کچھ آیات آتی تھیں اور آیات جو پہلے ایک حکم آتا تھا پھر بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا تھا, تو یہ لوگ کہتے تھے کہ تم نے پہلے تو یہ بتایا اور اب یہ بتایا تو اس کا مطلب ہے تم نے گھڑ لیا, نبی کو کہتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تحویل قبلہ ہے کہ پہلے مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. تو 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے یہ باتیں بنائی تھیں کہ پہلے تو ایسا کیا تو بعد میں یہ منافقین نے اور یہود نے خاص طور پر منافقین نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پتا کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے. تو یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا, بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. قل نزلہ آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربکا آپ کہہ دیجئے کہ اس کو تو نازل کیا ہے روح القدس جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے, بالحق حق کے ساتھ, یعنی میں نے نہیں گھڑا, یہ تو روح القدس لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے. لیثبت الذین تاکہ جما دے قدم الذین آمنوا ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دے, وہدی وبشریٰ للمسلمین اور ہدایت اور بشارت ہے یہ مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی تبدیلیاں کی ہیں اس میں مسلمانوں کے فائدے ہیں, مسلمانوں کے لیے بشارتیں ہیں, اور یہ لوگ کافر لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اور ہم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اسے کوئی آدمی آ کے سکھا جاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین کہ وہ شخص جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ شخص آ کے آپ کو سکھا کے جاتا ہے, اس آدمی کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ تو واضح عربی میں ہے. تو ایک مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا لوہار,
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل لگا کر سنا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ وہ پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی جانتا تھا. تو کبھی کبھی وہ آپ کو انجیل کی بھی کوئی بات بتا دیتا تھا. تو مکہ مکرمہ کے کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس سے سیکھ کر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اجمی آدمی ہے، اور یہ قرآن تو عربی میں ہے، تو ان کو یہ بات پتہ نہیں چلتی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا نبی کریم کو کہ آپ نے گھڑ لیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گھڑنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لایا تھا، اس کے بعد اگر اس نے کفر کر لیا، الا من اکرہا، مگر یہ کہ اسے مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، جمع ہوا تھا، اطمینان میں تھا. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اور لیکن اس کو وہ شخص، یہ دو مثالیں ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل تو ایمان پر مطمئن تھا لیکن اسے مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پر، ایک یہ وہ شخص. اور دوسرا وہ کہ جس کا سینہ ہی کفر کے لیے کھلا ہوا تھا، فعلیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو کفر ہے یہ ایمان لانے کے بعد کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک مثال آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی ایام ہیں تبلیغ کے، تو مکہ والوں اس وقت بڑا ظلم توڑتے تھے. تو حضرت عمار بن یاسر کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو وہ حضرت یاسر، ان کی بیوی تھیں حضرت زنیرہ تھی شاید. تو وہ ان کو نہیں، سمیہ تھی. تو سمیہ اور یاسر یہ دونوں، سمیہ لونڈی تھی امیہ بن خلف کی. تو یہ ان دونوں کو بڑا ظلم ان پر کیا گیا کہ ان دونوں کو شہید ہی کر دیا گیا. اتنا مارتے تھے کافر، اتنا مارتے تھے کہ دونوں شہید ہو گئے. تو اس کے بعد جو حضرت عمار ان کے بیٹے تھے نا چھوٹے، وہ کم عمر لڑکے تھے. تو ان کو ابو جہل نے ایک دن اتنا مارا اور اس نے کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ منہ سے نکال دیا جو وہ چاہتا تھا. تو اب اس کے بعد بہت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ غلطی کر لی ہے، لیکن میرا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، میں نے صرف اپنی جان کے خوف سے یہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں پر کہا کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اگر کلمہ کفر کہہ دیا کہ وہ مجبور کر دیا گیا تھا اور اس کا دل تو ایمان پر جمع ہوا، اطمینان پاتا ہے، وہ جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا سینہ کفر میں کھلا ہے، پہلے وہ ایمان لائے ہے لیکن اندر سے کفر ہی اندر تھا، تو وہ زبانی ایمان تھا، بعد میں اس کا سینہ کفر میں ہی چل رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے بتایا فعلیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے لی، اسے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وسمعہم وابصارہم، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی، واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ تو لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، پھر وہ بے شک آپ کا رب وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ آزمائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے صبر کیا،
ان کے لیے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تمہارا رب جو ہے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے نفس کے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن تھی، مطمئن تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ ہر فراوانی سے، ہر جگہ سے اس کو پہنچ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ کے انعام کا انکار کرنا شروع کر دیا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع، تو پھر اللہ پاک نے جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ پاک نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ انہیں بھوک کا لباس پہنایا، والخوفی، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے تھے. یعنی جب کوئی بستی کفر کرتی ہے تو اللہ پاک پھر وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اور پھر خوف ہوتا ہے کہ اب بھوکے نہ مر جائیں، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی مصیبتیں نازل کرتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے، یعنی یہ جو بستیاں ہیں اللہ جن کی مثالیں دے رہا ہے، یہ عام مثالیں ہیں کہ بستیوں والے اکثر ایسا ہی کرتے رہے کہ رسول ان کے پاس آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم لوگ کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، والدم، اور خون، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا گیا ہو. یہ 4 چیزیں حرام ہیں، ان چاروں کا ذکر ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا. اللہ پاک فرماتے ہیں مگر کوئی اگر مجبور کر دیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عادل، کوئی مجبور ہو جائے، وہ باغی نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، لیکن ایسی مجبوری آ پڑی کہ جان کا مسئلہ بن گیا. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اگر وہ ان حرام کردہ اشیاء میں سے بقدر ضرورت لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اللہ رحم فرمانے والے ہیں. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور تم اپنی زبانوں سے یہ مت بولو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، جھوٹ موٹ بنا کے اپنی زبانوں سے کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے وہ چیزیں آپ پر جو پہلے پڑھ کے سنائی ہیں وہ ہم نے ان پر حرام کی تھیں. سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں پر کیا کچھ حرام تھا. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی نادانی سے برا عمل کر لیا، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی نادانی میں کوئی برا عمل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور پھر اصلاح بھی کر لی یعنی اپنی درستگی کر لی. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تمہارا رب اس کے بعد بخش دے گا ان کو اور وہ رحم کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تو ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی تھی. ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو
ابراہیمی کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس حلال اور حرام چیزیں جو ہم کہتے ہیں یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو یکسو تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شاکرن لانعمہ، وہ تو اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہوا تھا، چنا ہوا تھا، وہداہ، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہے۔ ثم اوحینا الیکا، پھر ہم نے آپ پر وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیف یکسو ہیں ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ جو ہماری ملت ہے، ملت ابراہیمی، امت محمدیہ کو اللہ پاک نے ملت ابراہیمی میں پیدا کیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں وہ امت محمدیہ میں جاری اور ساری کیے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ آب زمزم جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کے کو اللہ پاک نے عطا کیا۔ خانہ کعبہ جو بنایا یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا۔ قربانی کرتے ہیں عید پہ تو اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت ہے۔ پھر رمی جمار ہے، پتھروں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، حج کرنا، یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں امت محمدیہ میں زندہ رکھی قیامت تک کے لیے۔ پھر جو ہمیں درود شریف دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو سب سے افضل قرار دیا، جہاں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ساتھ ہی ہم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہمیں بنایا گیا، امت محمدیہ کو بنایا گیا۔ تو اب جو بھی کوئی دعویٰ کرے کہ وہ ملت ابراہیمی میں ہے تو اس کو یہ اس امت میں شامل ہونا پڑے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کے بارے میں کہ جو احکام تھے وہ ان لوگوں پر جن پر لازم کیے گئے تھے، یعنی یہود پر ہفتے کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے۔ اس دن میں وہ دنیا کے کوئی معاش روزی کمانے کا کوئی کام نہیں کریں گے، صرف وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ جو دن ان کے لیے بنایا گیا اس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کر لیا، اس میں یعنی اس کی خلاف ورزی کر لی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اگر مباحثہ کرنا ہو اچھے طریقے سے کرو۔ یعنی آپ جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو اپنے دین میں بلاتے ہیں تو تین باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے اس کو آپ دعوت دیتے ہیں تو اللہ نے کہا حکمت کے ساتھ دعوت دینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے وقوفی کا کام کر جاؤ، کوئی موقع نہ ہو اور ایسی بات کرو کہ وہ تمہارے دین سے متنفر ہو جائے۔ پھر اسے اچھی اچھی نصیحت کرو اچھے انداز میں، پھر اگر وہ بحث کرے تو اچھے انداز میں اس کے ساتھ مباحثہ کرو۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تم کسی سے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، اور صبر تو آپ کا اللہ کی توفیق سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کافروں کے بارے میں غمگین نہ ہو کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ ولا تقوا فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کا سینہ تنگ نہ ہو اس وجہ سے کہ جو یہ مکاریاں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور
اللہ تعالیٰ وہ لوگ احسان پر عمل پیرا ہیں، یعنی یہ احسان پر عمل پیرا نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اے اللہ آپ ہمیں ان احسان کرنے والوں میں شامل کر دیں۔ الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں معراج مبارک کے واقعے کا ذکر ہوا، اور باقی آگے چل کے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں پیش آنے والے واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو جو قبلہ دیا گیا تھا بیت المقدس، جو ان کو مسجد دی گئی تھی، اب وہ اس کے پیشوا، اس کے سرپرست، اس کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو وہاں پہنچایا، راتوں رات آپ کو سیر کرائی، اور وہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا کر آپ کو وہ مسجد سونپی گئی، آپ کو وہاں امام بنایا گیا، اور تمام پیغمبروں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ سارے مرکز جو ہیں، یہ سارے کے سارے مرکز جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے سب کے وارث ہیں، امام ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ آپ لوگ ذرا مجھے ٹائم بتائیں گے؟ بھائی جان 11:35 ہو رہے ہیں۔ 11:35 ٹھیک ہے۔ میری کمرے کی گھڑی جو ہے وہ رک گئی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہ لے جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ آیت نمبر، اب یہ جو آیت ہے پہلی آیت، اس سورت کی کو بنی اسرائیل ایک اس کا نام ہے، اور یہاں پر جو لفظ آئے نا سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کا دوسرا نام، اسی سورت کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے۔ تو اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کرنے کو۔ تو سفر معراج جو اس کی تفصیل تو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ آئی ہے، بس تھوڑا سا خلاصہ اس کا دیکھ لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت وسلم کے پاس آئے، اور یہ 10 نبوی کی بات ہے، جب کہ ایک وہ تھا نا شیب ابی طالب میں قید کیا گیا تھا، نظر بند کیا گیا تھا، وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو اب اس کے بعد کی یہ بات ہے، تو وہ 10 نبوی بنتا ہے تقریباً۔ تو وہاں اس وقت ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی ان کے گھر سو رہے تھے، تو وہ آپ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ تو یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔
اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں. پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام پیغمبروں کو حاضر کر دیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا جہاں پر ایک چٹان ہے جس سے وہ جہاں پر پہلے انبیاء جو تھے اپنے جانور باندھا کرتے تھے وہیں پر آپ نے بھی اپنے براق کو باندھا. اس کے بعد آپ کے کہا گیا کہ یہاں پر آپ 2 نفل ادا کریں. وہ 2 نفل جو تھے امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی اور تمام انبیاء کو وہاں حاضر کر دیا گیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7 آسمانوں پر لے گئے. ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی. سب سے پہلے جو تھے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طریقے سے آخری جو 7واں آسمان ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طریقے سے جب آپ 7 آسمان کے بعد جنت کا ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا وہاں تک جب پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام کیا اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی اور پھر رات ہی رات میں جبرائیل علیہ السلام آپ کو واپس مکہ لے کر آئے. تو اس آیت میں جو پہلا سفر ہے نا سفر کا پہلا حصہ اس کا بیان کیا گیا کیونکہ آگے جو تذکرہ آ رہا ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے. تو اس تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ تمہارے لیے امام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم سے یہ چھن چکا اعزاز. اب یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس کو بیداری میں معراج جو ہے بیداری میں یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا ہے جسمانی ہوا ہے. اگر کوئی یہ کہے جیسے آج کل کے جو نت نئے اسکالر آ رہے ہیں اور بڑے سائنٹیفک توجیہ کرنے والے آ رہے ہیں جی یہ روحانی سفر تھا یہ خواب تھا اور یہ فزیکلی نہیں تھا یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بھی سائنس اس بات کو نہیں مانتی. تو نہ ماننے تمہاری سائنس سے منوانے کے لیے ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ ہر بات سائنس مانے گی تو ہم مانیں گے. نہیں مانتی تو نہ مانے. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا وہ سچ ہے اور اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک آسمانوں سے فرشتے کو نازل کر کے آپ پر فرشتہ وہی آتا ہے اور آپ کو قرآن سنا کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے فرشتے کو زمین پر بھیجتے ہیں تو زمین والے بندے کو اللہ تعالیٰ زمین والی شخصیت کو آسمان پر بھی لے جا سکتے ہیں. اس میں کیا مشکل بات اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ فزیکلی ہوا حالت بیداری میں ہوا. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ منکر ہوگا اس کا سفر معراج کا اور اس آیت کا منکر ہوگا. آیت نمبر 2 دیکھیے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. اللہ تتخذوا من دونی کہ یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو وکیلا میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنا لینا. وَذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اور ان لوگوں کی وہ یہ اولاد جو ہے جو کہ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کشتی میں جن کو سوار کیا تھا. انہو کان عبدا شکورا نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے فی الکتاب میں لَتُفْسِدُنَّ کہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض زمین میں. کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم نے زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے مرتینی 2 بار وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرا اور تم بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب ان 2 واقعات میں پہلا وعدہ آیا بَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ انہوں نے تمہارے شہروں میں گھس گئے پھیل گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا یعنی شہر ان کے تباہ کیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ جو تھا اسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. یہ یہاں پر
بنو اسرائیل کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھیں، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے پھر ان پر حملہ کیا تھا اور ان کا قتل عام کیا، اور جو زندہ رہ گئے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل شہر میں لے گیا تھا، اور مدت دراز تک یہ لوگ وہاں اس کی غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو یہ ان کے فساد کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ ظالم بادشاہ مسلط کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مدت کے بعد پھر ہم نے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم دوبارہ پلٹ کر ان کی طرف آؤ، یعنی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ تم 70 سال جب تقریباً گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رحم فرمایا کہ ایک ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بابل پر حملہ کیا اور اس نے بابل کو فتح کر لیا، تو اس کو یہودیوں کی حالت زار پر بڑا رحم آیا، اس نے ان کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو دوبارہ وہ چیزیں لوٹائیں، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تمہیں زیادہ دیے، تمہارے مال زیادہ کر دیے، بیٹے دے دیے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری نفری بھی بہت زیادہ بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم، اللہ نے کہا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو یہ اچھے کام تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے برا انجام ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کی میعاد آئی، یعنی دوبارہ سے تم نے پھر نافرمانیاں کرنی شروع کر دی، تو پھر اللہ نے کہا تھا نا کہ 2 مرتبہ تم نے فساد مچانے، تو دوسرا جب وعدے کا وقت آیا تو پھر لیسوء وجوہکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دوسرا جب دشمن تمہارے اوپر مسلط ہوا، اس نے کیا کیا، تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں، یعنی یہ مسجد اقصیٰ جو ہے، اس میں بھی وہ ایسے داخل ہوئے کما دخلوا اول مرۃ، جیسے کہ پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اس کی بربادی کی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلا انہوں نے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ممکن ہے کہ رب تمہارا دوبارہ تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کام کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ ہی بنا کے رکھا ہے۔ اب یہ جو دوبارہ جو ان کی سرکشی کی ان کو سزا ملی، یا دوبارہ ان پر جو چڑھائی ہوئی ہے بادشاہوں کی، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دشمن تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے کی بات ہے، تو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ایپی فائنوس، تو وہ اس نے دوبارہ سے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ پھر دوبارہ چونکہ اللہ نے سزا کسی کو کسی ذریعے سے دلوانی ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے ان کے دشمنوں کے ذریعے سے ان کو سزا دلوائی، ان کی نافرمانیوں کی، تو اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ روم کا ایک بادشاہ تھا، تیتوس اس کا نام تھا، اس نے پھر ان پر حملہ کیا اور ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا۔ ویسے بھی ان کی تاریخ میں ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف دشمن ان پر مسلط ہوتے رہے، لیکن ان 2 دشمنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے کیا کہ ان حملوں میں ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، بخت نصر کا حملہ اور یہ دوسرا جو ہے اس میں دوسرے بادشاہ کا حملہ۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں، ان کو مسجد اقصیٰ کی امامت سونپ دی گئی ہے۔ اب اگر تم ان پر ایمان نہیں لاتے، دوبارہ سرکشی کرتے ہو، تم عدنا، دوبارہ سے وہی حرکتیں کرتے ہو، دوبارہ سے تم فساد مچاتے ہو اور نافرمانیاں کرتے ہو، تو ہم پھر تمہارا دوبارہ پھر وہی حشر کریں گے۔ اور یہ تو دنیا کا حشر ہے، آخرت میں جو جہنم ہے اس نے تو کافروں کو گھیرنا ہی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی ان کو یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن ہی ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے،
الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی اس طرح سے مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، یعنی جلد بازی کرتا ہے برائی مانگنے میں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ کون سی برائی کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اپنا جو وعدہ آپ ہمیں دلاتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ لے آؤ وہ وعدہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے مانگ رہے ہیں کہ جیسے اچھائی اور بھلائی مانگنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، یعنی دن میں معاش کے لیے، روزی کے لیے تم فضل تلاش کرو، اور ہم نے کیا کر لیا، ہم نے رات کے اندھیروں میں باہر نکلنے کے لیے بنا لیا اور دن کو ہم سوئے رہتے ہیں، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی کرو اور حساب رکھو اپنا، دن اور رات کا آنا جانا، دن اور رات سے مہینے، مہینوں سے سال بنتے، تو اللہ نے اس لیے یہ سرکل چلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ بتا دیا الگ الگ کر کے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی یہ صلاحیت دی جائے گی کہ وہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے۔ کوئی شخص کہہ دے کہ وہ تو پڑھائی لکھائی نہیں تھا تو وہ کیسے پڑھے گا، تو وہ بھی اللہ اس کو صلاحیت دے دے گا۔ ایک شخص جو ہے اسی طریقے سے ایک امام صاحب مسجد میں اس آیت کا مطلب جب بتا رہے تھے، تو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بالکل ہی ظاہر پرست ہیں، وہ ظاہری بات، ظاہری مفہوم لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا، کوئی تھا کسی یونیورسٹی کا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان اگر 70 سال اور 100 سال امال کرتا رہا تو اس کے امال لکھے گئے، وہ تو ایک تومار بن گیا ہوگا، ایک تو وہ ڈھیر کے رجسٹر بن گئے ہوں گے، اتنا بڑا نامہ امال اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ امام صاحب بھی کچھ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کی چپ ہے، سم میں چھوٹی سی جو میموری کارڈ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور آپ نے اسے گلے میں لٹکایا ہوا ہے کہ نہیں لٹکایا ہوا، جیب میں ڈالا ہوا ہے کہ نہیں ڈالا ہوا، اس میں آپ کی کتنی میموری ہے، ہزاروں سالوں کی ہسٹری آپ اس میں نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ تو کیا ایک انسان کی تخلیق اتنی ہے کہ وہ چھوٹی سی آدھے انچ کی بھی سم نہیں ہے، آدھے انچ کی بھی میموری کارڈ نہیں ہے، اس میں وہ اتنا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو تخلیق کیا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے گلے میں لٹکا دے گا؟ اس کو یہی سمجھو کہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے اتنی بڑی چیزوں کو چھوٹی سی چیزوں میں بند کر کے رکھا ہے، اور قیامت والے دن وہ فلم چلائے گا، ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، جیسے آج تم اپنی LCDs پہ چلا کے ہر چیز دیکھ لیتے ہو، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ چلا دیں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، پھر نامہ اعمال کو ایک تحریری شکل میں اس کے سامنے کر دیں گے، اور اللہ پاک فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، یہ کتاب اپنی پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، جب تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کیا تیرا حساب کتاب ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے چلتا ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اسی پر اس کا نقصان ہوگا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
وما كنا مؤذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم وہاں پر رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس میں، یعنی بستی میں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اللہ کی بات پھر ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آیت نمبر 16 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کی جو احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے ہمارے وقت میں برکت عطا کرے اور ہمارا یہ دورہ قرآن اپنی توفیق سے مکمل کروا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر، اہل انت ان تعبد، اہل انت ان تحمد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب کریم، یا رب رحیم، تیرا شکر ہے، ہزار بار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا کیا۔ اللہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تو نے ہم پر سایہ فگن کیا۔ اللہ اب ہمیں اس مہینے سے فیض اٹھانے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یا رب کریم، ہمارے نیک اعمال کا بدلہ جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں رمضان میں، یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق ویسا بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے یہاں پر تیرے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے جو وقت لگایا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور یا رب کریم ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ ہمارے غموں کا اور ہمارے رنجوں کا مداوا بنا دے۔ یا رب کریم اس کلام پاک کو جو تو نے ہدایت ہمیں دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو برائیاں ہم پہلے نہیں چھوڑ پا رہے تھے رمضان میں، یا رب کریم ہم سے چھوڑوا دے۔ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے راستے پر چل کے تجھ کو راضی کر لیں۔ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہو جائے، تیری رضا ہم کو مل جائے۔ اللہم انکا عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، بڑوں میں، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، اللہ جو مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ یا رب کریم، اپنا کرم اور اپنا فضل ہم پر نازل فرما، اللہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل اور اپنے کرم کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے، ہمارے تمام گناہوں کی سیاہی کو ہمارے نامہ اعمال سے دھو دے، اس کی جگہ پر حسنات نیکیاں لکھ دے۔ یا رب کریم، اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی سے ہم الگ ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ یا رب کریم، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اللہ ہمارے دل ان کے لیے تڑپتے ہیں، یا رب کریم ہمیں ان کے حامیوں میں شمار کر لے۔ یا اللہ اپنی خاص رحمتیں ان پر نازل فرما، ان کی شہادتوں کے بدلے ان کو آخرت میں تو ملیں گے، دنیا میں بھی ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی محبت اپنی سرزمین سے، اللہ اس صلے میں ان کی سرزمین عطا فرما دے، یہودیوں کو تہس نہس کر دے، جیسے تو نے یہاں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں 2 بار ان کا ذکر کیا کہ دشمنوں نے ان کو تباہ و برباد کیا، اللہ اب حماس والوں سے ان کی بربادی کروا دے، اللہ ان لوگوں سے، فلسطینیوں سے ان کی بربادی کروا دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تو کافی ہو جائے ان کے لیے، مولا کریم تو کافی ہو جائے ان کے لیے۔ یا اللہ ان کی وہ مظلوم بچے، یا اللہ وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں، اللہ تو انہیں اپنی جناب سے رزق عطا فرما، جنت والا رزق عطا فرما۔ یا رب کریم، اور جو یہاں بیٹھی ہیں بہنیں، اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما لے، جو آرزوں میں تمنائیں ہیں یا اللہ وہ پوری فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر جما دے، شیطان کو ہم سے دور کر دے۔ یا رب کریم، جو ہمارے مرحومین ہیں جو وفات پا کے آپ کے پاس پہنچ گئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ ان کو اپنا نور عطا کر دے، یا اللہ ہمیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ ہمیں موت آئے تو تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔